یہ واقعہ ایک باغ کے متعلق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو ہم آپ کو سنانے چلیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نفیس، نیک اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نوست نے یہ اثر دکھایا کہ ناگہاں رات میں ہی اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک و سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چپ کے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ ملے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ بے نسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفیسہ، اور اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ ربنا انا کنتم ظالمین، یعنی اے ہمارے رب، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے اور ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مان لیا۔ اور وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے امید ہے ہمارے رب اس سے بہتر بدل دے اور ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر ان لوگوں کو ان کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا خوشہ ایک کچر بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کو کاٹ کے برابر تھے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی اور بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے انسان زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔